پوری ناظرین میں طبقہ دے، لیکن اتنی ہی دیر میں ادھر سے فرمایا کاہل نے زہر میں بچی ہوئی ایسی تیر مارتا ہے، ایسی تیر مارتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ تیر فضاؤں میں لہراتا ہوا حضرت امام حسین والا جدی علیہ السلام کے گود میں معصوم علی اصغر ہے، علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین نے جب دیکھا معصوم علی اصغر کی چیخ نکلتی ہے، حضرت امام حسین نے تیر کو پکڑا اور کھینچ کر کے باہر نکالتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، خون نکلنے لگا۔ امام حسین اپنے ہاتھ میں اپنے معصوم بچے کا خون لیتے ہیں، لینے کے بعد سوچا زمین کی طرف پھینک دے، زمین کانپنے لگی، لرزہ خاندان ہو رہی، کہا حسین معصوم علی اصغر کا خون زمین پر نہ پھینکنا ورنہ صبح قیامت تک زمین سے ایک دانہ نہیں ملے گا۔ حضرت امام حسین نے چاہا یہ معصوم علی اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینک دیا جائے۔ آپ معصوم علی اصغر کا خون عرش اعظم کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، عرش اعظم تھرمانے لگا، لرزہ خاندان ہو گیا۔ کہا حسین معصوم علی اصغر کا خون اگر عرش اعظم کی طرف پھینک دو گے تو صبح قیامت تک آسمان سے بڑے بالا نہ ہوگی، اس لیے ادھر معصوم علی اصغر کا خون نہ پھینکنا۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ نے ہاتھ میں خون لیا ہے، چلو میں خون لیا ہے، کہا اے ظالمو کل اسی طریقے سے امام حسین داور محشر کے سامنے جائے گا۔ آقا حسین اپنے بیٹے کا خون اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، کہا یاد رکھو کل میدان محشر میں یہ حسین داور محشر کے سامنے پیش ہوگا۔ حضرت امام حسین والا جدی علیہ السلام معصوم بچے کی لاش کے قبر کو لے کر کے آپ خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت شہر بانو سمجھتی ہیں کہ میرے بچے کو پانی مل گیا ہے، حضرت ام رواب سمجھ رہی ہیں کہ بچے کو پانی مل گیا ہے، معصوم سکینہ سمجھ رہی ہیں میرے بھائی کو پانی مل گیا ہے۔ اس لیے کہ جب آقا حسین معصوم علی اصغر کو لے کر جا رہے تھے تو علی اصغر روتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن اب لے کر کے واپس آ رہے ہیں تو معصوم علی اصغر خاموش ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور جیسے ہی اپنی بہن سیدہ زینب کی گود میں معصوم علی اصغر کی لاش مبارک کو رکھتی ہیں، ایک چیخ نکل جاتی ہے، شہر بانو رونے لگی، حضرت ام رباب رونے لگی، حضرت سیدہ زینب تڑپ جاتی ہے۔ معصوم سکینہ نے دیکھا زمین پر گری اور بے ہوش ہو جاتی ہیں، زمین پر گری اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ کون بے زباں ہے تجھے کچھ خیال ہے، یہ کون بے زباں ہے تجھے کچھ خیال ہے، ذرے نجف ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے، لومان تجھے قسم رب ذوالجلال ہے، فتح کے شہزادے کا تم سے سوال ہے، فتح کے شہزادے کا تم سے سوال ہے۔ درود پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم معصوم علی اصغر کی لاش انور کو آپ خیمے میں رکھی رہے تھے، اتنی ہی دیر میں اوپر سے آواز آتی ہے، اشقیاء کی طرف سے آواز گونجتی ہے، حل من معارض، اے حسین ہمیں ہمارے مقابلے میں کسے بھیج رہے ہو، ہمارے مقابلے میں کسے بھیج رہے ہو، تمہارے خیمے میں کون بچا ہے۔ حضرت امام حسین کے کانوں میں جب آواز ٹکراتی ہے آپ خیمے کے اندر جاتی ہیں، کہا میری بہن سیدہ زینب لاؤ نانا جان کا امامہ دو، لاؤ میرے بھائی میرے بیٹے حسن مصطفیٰ کا پٹا دو۔ حضرت امام حسین والا جدی علیہ السلام کمر میں پٹا باندھتے ہیں اور سر پہ نانا کا امامہ باندھتے ہیں، جسم پر مصری پورا دیپکن فرماتے ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لیتے ہیں۔ آپ نے مڑ کر کے دیکھا تو بیمار عابد ہے جو بخار کی شدت سے پریشان ہے، اٹھ کر کے کھڑے ہیں، کہا بابا جان ابھی تمہارا یہ بیٹا زین العابدین بچا ہے، اس کے رہتے ہوئے کوئی میدان میں نہیں جانے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام زین العابدین روتے ہیں، کہا بابا جان ابھی کہاں جا رہے ہو، ابھی تو تمہارا بیٹا زین العابدین بچا ہے، ابھی آپ میدان میں نہ جاؤ۔ حضرت امام حسین امام زین العابدین کو سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھا، جسم بخار سے جل رہا ہے، آپ بستر علالت پر لگا دیتے ہیں، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھتے ہیں، کہا بیٹے تمہیں جنگ میں نہیں جانا ہے، تمہیں لڑائی میں نہیں جانا ہے، تم اس لائق نہیں ہو بیٹے، تم پریشان ہو، تمہیں
آگ کی شدت ہے، اور اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو یہ پردہ نشین عورتوں کو مدینہ تک کون پہنچائے گا؟ بیٹے ابھی عورتوں کی حفاظت کرنا ہے، بیٹے ان عورتوں کے کھینے کی تمہیں حفاظت کرنا ہے اور پہرا دینا ہے۔ بیٹے تمہیں اجازت نہیں ہے، اور تمہاری نسل سے حسینی نسل چلے گی، اس لیے تمہیں شہید نہیں ہونا ہے۔ امام حسین گلے سے لگا کر کے امام زین العابدین کو بستر پر لٹا دیتے ہیں، اور آپ ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لے کر کے آپ باہر نکلتے ہیں۔ معصوم سکینہ ہیں، روتی ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتی ہیں، پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب کو سمجھاتے ہیں، کہا میری بہن سیدہ زینب یاد رکھو، تو نے مدینہ منورہ سے لے کر کے کوفہ کے ریگستانوں تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ قیامت تک کی آنے والی نسلیں، قیامت تک کی آنے والی عورتیں اے سیدہ زینب تم پر ناز کرتی رہے گی، تم پر فخر کرتی رہے گی۔ ابھی تک تیرے بھائی کا امتحان چل رہا تھا، تو اپنی آنکھوں سے 16 منٹ بن گئے، اپنے بھائی کا امتحان تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اے میری بہن سیدہ زینب اب میرا وہ امتحان ختم ہونے والا ہے، اب یہیں سے تمہارا امتحان چالو ہوگا۔ جب میرا امتحان ختم ہو جائے گا تو تیرا امتحان چالو ہوگا۔ افسوس مجھے ہے جب میرا امتحان ہو رہا تھا تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن افسوس مجھے ہے جب تیرا امتحان ہوگا تو تیرا بھائی حسین نہ ہوگا، تیرا بھائی حسین نہ دیکھے گا۔ حضرت امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب کو تسلی دیتی ہیں اور کہا میری بہن سیدہ زینب یہ میری بیٹی سکینہ تمہارے حوالے ہے، اس کو رونے نہ دینا، اس کو تڑپنے نہ دینا، اسے یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اور یاد رکھو کہ جب اپنے بھائی کا سر نیزے میں دیکھنا تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ جس طریقے سے ابھی تک صبر کر رہی ہو اسی طریقے سے اس وقت بھی صبر کرنا۔ اے میری بہن سیدہ زینب یاد رکھو جب یہاں سے تم مدینہ منورہ جانا تو سب سے پہلے نانا مصطفیٰ کے روضے پر جانا اور اس حسین کا آخری سلام پیش کرنا اور کہہ دینا ہے نانا جان تیرا پیارا حسین دین کی تحفظ کے لیے، دین کی فتح کے لیے اللہ کی رضا راضی ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین والا جدی علیہ السلام کبھی اپنے روات کو تسلی دیتے ہیں، کبھی حضرت سیدہ زینب کو تسلی دیتے ہیں، کبھی حضرت شہر والوں کو تسلی دیتے ہیں، کبھی بیمار امام زین العابدین کو تسلی دیتے ہیں، اور کبھی معصوم سکینہ کو گود میں لے کر کے لوریاں دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہا ہے میرے غازی یہ بتا کیا میدان میں چلنے کے لیے تیار ہے؟ گھوڑا تم کو ہلاتا ہے، گویا اپنے انداز میں کہہ رہا تھا آقا حسین جب میرا آقا تیار ہے تو غلام تو نہیں تیار ہوگا، غلام تو نہیں جائے گا۔ حضرت امام حسین گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، حضرت ام روات کو آخری سلام پیش کرتے ہیں، حضرت سیدہ زینب کو آخری سلامی دیتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کو آخری سلامی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گئے، اللہ اکبر، گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں، گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، گھوڑا آگے جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حضرت امام حسین والا جدی علیہ السلام نے کہا اے میرے غازی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے پوچھا تھا کیا تو ظالموں سے ڈرے گا تو نہیں، تو اپنی منڈی کو ہلایا تھا کہ ہم ڈریں گے نہیں۔ اے میرے غازی کیا تو لعینوں سے ڈر رہا ہے، کیا تو دشمنوں سے ڈر رہا ہے، کیا تیر تلوار سے خوف کھا رہا ہے؟ آخر ایسا کیوں؟ وہ آقا حسین کا گھوڑا ذوالجناح اپنے انداز میں کہتا ہے، اپنی منڈی کو ہلاتا ہے اور گویا اپنے انداز میں کہہ رہا تھا اے میرے آقا حسین میری پشت سے نیچے اتر کر کے دیکھو، میرے پاؤں میں محبت کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، اگر میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میرے پیر سے، میرے ہاتھ پہ معصوم سکینہ دب جائے گی۔ معصوم سکینہ کو دبا کر کے ہم یزیدی نہیں بننا چاہتے ہیں بلکہ سکینہ کو بچا کر کے ہم حسینی بننا چاہتے ہیں۔ اے آقا میری پشت سے نیچے
اتر کر کے دیکھو امام حسین جب گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں دیکھا کہ معصوم سکینہ ہے گھوڑے کے چاروں پیر کو چھان رکھا ہے حضرت امام حسین معصوم سکینہ کو لیا اور گود میں لیا سینے سے لگایا پیشانی کو بوسہ دیا کہا بیٹی تم جاؤ اپنی پھوپھی جان کے پاس جاؤ معصوم سکینہ نے کہا بابا جان کہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہے جہاں قاسم گئے واپس نہیں آئے جہاں انہوں محمد گئے واپس نہیں آئے معصوم علی اصغر گئے واپس نہیں آئے اے بابا جان عباس عمدار گئے واپس نہیں آئے حضرت علی اکبر گئے واپس نہیں آئے اے بابا جان آپ بھی گھر جا رہے ہو اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو معصوم سکینہ کو کون دیکھے گا معصوم سکینہ کی دیکھ بھال کون کرے گا معصوم سکینہ کی نگہبانی کون کرے گا اے بابا جان آپ گھر نہ جائیں حضرت امام حسین والا جدی علیہ السلام معصوم سکینہ کو گود میں لیتے ہیں سینے سے لگایا کہا بیٹے تم صابر کی اولاد ہو تمہارا باپ بھی صابر ہے تمہاری ماں بھی صابرہ ہے اور بیٹی تو بھی صابرہ ہے تم سب صابر کی اولاد ہو صبر کرو اور اگر تمہارا صبر کرو گی تو قیامت تک کی بچیاں اپنے باپ کو دیکھ کے قیامت تک کی بچیاں مار گئے کربلا کو پڑھ کر کے مار گئے کربلا کو سن کر کے تم پر فخر محسوس کرتی نظر آئیں گی یعنی اے میری بیٹی معصوم سکینہ تم اپنی پھوپھی جان کے پاس جاؤ امام حسین والا جسیمی علیہ السلام معصوم سکینہ کو حضرت سیدہ زینب کی گود میں دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے سب کو آخری سلام پیش کرتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف دیکھتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف دیکھنے کے بعد آپ آخری الوداعی سلام پیش کرتے ہیں اے نانا جان اپنے بچپن میں آپ کے کندھے پر بیٹھ کر کے جو وعدہ کیا تھا آج اس وعدے کی تکمیل کربلا میں پوری کرنے جا رہا ہوں حضرت امام حسین والا جدی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑے کو اشارہ کیا ادھر شہربانوں سسکیاں باندھے کھڑی ہیں ادھر حضرت ام رباب کی چیخیں نکل رہی ہے ادھر حضرت معصوم سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے ادھر حضرت سیدہ زینب سسکیاں باندھے کھڑی ہیں آخرکار جب امام حسین آگے بڑھتے ہیں حضرت شہربانوں کی زبان سے آواز نکلتی ہے اے دنیا کی عورتوں اے دنیا کی عورتوں دیکھ لو اسی طریقے سے اگر اسلام پر کوئی آنچ آ جائے اسلام پر کوئی پریشانی آ جائے اسلام پر کوئی مصیبت آ جائے اپنے شوہر کو سینے سے لگا کر کے اپنے سہاگ کو انجام دینا لیکن اسلام کے سہاگ کو بچا لینا اسلام کے سہاگ کو بچا لینا حضرت شہربانوں کہہ رہی ہیں حضرت ام رباب کہہ رہی ہیں حضرت امام حسین میدان کارزار میں پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد اشقیاء کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے ارشاد فرمایا اے ظالمو تو نے چمن زہرا کو بکھیر دیا ہے چمن زہرا کو تار تار کر دیا ہے اے ظالمو تو نے جنت کے باغ کو تو نے بکھیر دیا ہے اس میں کھلنے والا ہر پھول بکھر چکا ہے اس میں کھلنے والا ہر پھول ٹوٹ چکا ہے اے ظالمو ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی بھی تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے لیکن توبہ کر لو اور توبہ کر کے اپنے غلطیوں پر نادم ہو جاؤ حضرت امام حسین کیسا گھرانہ ہے کیسا سخی گھرانہ ہے کیسے سخی لوگ ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آقا حسین کہہ رہے ہیں ظالمو توبہ کر لو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور تمہاری غلطیاں معاف ہو جائے گی لیکن ابھی بھی توبہ کر لو حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ نہ کرو اس لیے تو نے قاسم کو شہید کر دیا تو نے عباس علمدار کو شہید کر دیا تو نے اونو محمد کو قتل کر دیا تو نے معصوم علی اصغر کو قتل کر دیا سب کو قتل کر دیے لیکن یاد رکھو معصوم علی اصغر کا قتل مومن ہے حضرت عباس علمدار کا قتل مومن ہے حضرت علی اکبر کا قتل مومن ہے حضرت حبیب بن مظاہر کی قتل مومن ہے جتنے لوگ قتل ہوئے سب قتل مومن ہیں لیکن حسین کا قتل مومن نہیں ہے حسین کا قتل اگر حسین کا قتل کرو گے تو قتل مومن نہیں ہوگا بلکہ حسین کے قتل کرنے پر قتل تیر
دین ہو جائے گا. گویا کہ پورے دین کو قتل کر دیا. شاہ حسین بادشاہ حسین جہاد حسین بھی فنا حسین سردار دستے یزید حقہ کی بنا لا الہ الا حسین درود پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ساتھ ابو بکر و پہ تغاری آ گئی. سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی. ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے جب تک شہید. اب امام بے قص و طلحہ کی باری آ گئی. حضرت امام حسین والا جنتی علیہ السلام ظالموں کے سامنے خطبہ دیتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو بھی خطبہ دیں گے ان کے دماغ میں آنے والا نہیں ہے, یہ ماننے والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی آپ ایک خطبہ دیتی ہیں. اور خطبہ دینے کے بعد لوگوں کو سمجھانے کے بعد بتانے کے بعد کہا اگر تم لوگ نہیں مانتے ہو, تم لوگوں کی آنکھ پر پٹی پڑ گئی ہے, تم لوگوں کا جگر سیاہ ہو چکا ہے, تو آؤ میرے مقابلے میں کون آ رہا ہے, میرے مقابلے میں کسے بھیج رہے ہو. چاروں طرف سے آقا حسین کو گھیر لیا گیا. چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا گیا. تینوں پر تین لوگ برسانے لگے, تلوار پر تلوار چلانے لگے, نیزے پر نیزہ چلنے لگا. اللہ